بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بے شمار نام قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اور وہی سبع المثانی اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ کھلا۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا کہ دونوں نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورت فاتحہ، ایک سورت الفاتحہ اور دوسری سورت البقرہ کی آخری 3 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی ان دونوں سورتوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کی گئی خواہش کی چیز جو ہے ان کو ضرور عطا کی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی مانگے گا، جو کچھ بھی طلب کرے گا اپنے رب تعالیٰ سے، اس سورت فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اس کو وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 نور عطا ہوئے، ایک نماز، ایک سورت الفاتحہ اور تیسرا سورت بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورت الفاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورت الفاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے۔ یعنی سورت الفاتحہ کی ہم اہمیت اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم باقی ساری نماز پڑھیں، اس کے تمام ارکان کو بھی ادا کریں، لیکن صرف سورت فاتحہ اگر ادا نہیں کی تو ہماری نماز نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے صلاۃ کو یعنی سورت الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے۔ سورت الفاتحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جو کچھ وہ سوال کرے، جب میرا بندہ صلاۃ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری فوقیت بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقیہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ سورت الفاتحہ میں سوائے موت کے تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو کوئی موذی مرض ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سورت الفاتحہ کو 7 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ بحکم خدا اس کو شفا نصیب ہوگی۔ یعنی تمام بیماریوں کا علاج سورت الفاتحہ میں ہے۔ سورت الفاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے،
ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ عرب کے ایک قبیلے کے ہاں پہنچے. آپ وہاں پہنچے تو اتفاق سے جو ان کا سردار تھا اس کو ایک بچھو نے کاٹ لی. وہ صحابہ اکرام کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹنے کا کوئی منتر یعنی دم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. ایک صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کی اور پڑھ کر ان پر پھونک مار دی. چند ہی دنوں میں سردار بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. یعنی سورۃ فاتحہ میں شفا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اپنے مرض کے علاج کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں اور جو ہے بیماریوں سے شفا حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو سورۃ الفاتحہ کی برکات حاصل کرنے والا مسلمان بنا دے. آمین ثم آمین.